يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مجھ عطا کار سا انسان مدینے میں رہے کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. نعت کے بعد اب میں دعوت دیتا ہوں والد صاحب کی آئیں اور اپنے لیکچر پر. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد. Respected ladies and gentlemen, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let me welcome you all to the best profession of the world. Without any exaggeration, without any doubt, this is the best profession in the world. It is a demanding profession. It requires a lot of hard work, no doubt about that. But in the audience, kindly let me know in the recent times which of the profession does not require any hard work. In the recent past, though the profession of realtors or real estate agents in the Western world, it is, according to a survey, was one of the most hated professions. یہاں پر بھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹس they have earned a lot, but again it requires a lot of hard work. بہتر اور آسان in comparison to the other professions اس لیے کہ it requires your intellectual abilities
فزیکل ہارڈ ورک شاید کم ہو سوائے اس کے کہ یو ہیو ٹو وزٹ ڈفرنٹ کورٹس. سو دیٹ از یس دیٹ از ون آف دی ریکوائرمنٹس بٹ اسٹل. اینڈ وائی ڈو آئی رینک اٹ ایز the best profession? For the reason that diversified. A lawyer has to have knowledge of everything. اب آپ کہیں گے ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ نہیں پھر اگر ہر چیز کا پتہ ہے تو جیک آف آل ٹریڈس ماسٹر آف نن. ایسے نہیں ہے. ایسے ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی ڈاکٹر صاحبان پرٹیکولرلی اپنے پروفیشن کی یا پروفیشنل کانڈکٹ کی جب کوئی درخواست لے کے آئیں گے یا ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے یا ان کے اگینسٹ آپ نے پروسیڈ کرنا ہے جہاں پر میڈیکل نیگلیجنس کا کام ہوا ہے, تو یو ہیو ٹو گو تھرو دی میڈیکل جورسپروڈنس. آپ کو پڑھنی پڑے گی. یو ہیو ٹو ہیو دی نالج آف میڈیکل جورسپروڈنس, وہ آپ کو پڑھنی پڑے گی. تو یہ نہیں ہے کہ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ ساری کتابیں ہر وقت اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں, لیکن جیسے کوئی انجینئر آئے گا آپ کو پڑھنی پڑیں گی انجینئرنگ کی بیسک ٹرمز. آپ کو پاکستان انجینئرنگ کونسل کا کوئی کیس کرنا ہے آپ کو پڑھنا ہے. آپ کو آربیٹریشنز کرنی ہے, بہت پرانی آربیٹریشنز, اور اس کا ایک نیا نام میڈیشن ہے. میڈیشن مختلف ہے تھوڑی اس سے, لیکن ایک اصطلاح جو آربیٹریشن کرنی ہے وہاں پر بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کانٹریکٹس ہیں, کنسٹرکشن کانٹریکٹس ہیں, آپ کو نالج ہونی چاہیے. آپ نے ریئل اسٹیٹ کا کوئی کام ڈیفینڈ کرنا ہے وہاں پر آپ کو نالج ہونی چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس کے ڈائنامکس کیا ہیں, کنسٹرکشن کیسے ہوئی تھی کرتے ہوئے, وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سو جو کام بھی, جو کیس بھی آپ کے پاس, جو کوئری بھی آپ کے پاس کوئی لے مین لے کے آئے گا, you have to have not only the basic knowledge of it, but also have to have the expert knowledge of it by studying different books and going through different literature and material. At this point in time, this profession has become easier in the sense that we all have smartphones with us. So we can just by putting in our query, we can get a direction from Baba Google or Mama Google, whatever you want to refer to it as. But you can have that direction. Though, please do remember that is never the primary source of knowledge which you want to acquire for any query. For the reason, بہت ساری چیزیں ہیں مسلیڈنگ ہیں. لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہوا ہے, لیکن شاید جورسپروڈنس بہرحال اس طرح ڈیولپ نہیں ہوئی. سو آپ کو وہ ڈائریکشن دیتا ہے, بٹ پھر آپ نے جا کر پیرنٹ سورس پر, بیسک سورس کو, وہاں جو سیمینل سورس ہے وہاں جانا ہے, اس کو پڑھنا ہے, اس کو مطالعہ کرنا ہے, اور آپ کا ریفرنس وہی بنے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے گوگل سے پڑھا اور آپ جب جائیں گے and when you argue to you can just say that I went through it on Google. Human intelligence, اس پہ آپ کوئی قیمت نہیں لگا سکتے. آج کے دور میں بھی بہت زیادہ ضرورت اسی کی ہے, اور پرٹیکولرلی ہم لوگ جو اس پروفیشن سے منسلک ہیں کہ ہم اپنی وٹس کو شارپ رکھیں. And that we can do by reading more, discussing it with our friends. Reading انگلش میں بھی ضرور کیجیے, اردو میں بھی ضرور کیجیے. کمزور ہیں اردو میں, انگریزی میں کمزور ہیں, کوشش کیجیے اس کو امپروو کیجیے, اور اس کے لیے واحد حل ہے کہ آپ ریڈنگ کیجیے. اب تو so much so, please learn a new language. چائنا آ رہا ہے ادھر سے, چائنیز سیکھیے, کمیونیکیٹ کیجیے. I had the privilege of representing a big Chinese construction firm, motorways کی کنسٹرکشن کے تھا, جس میں نے ان کو ہائی کورٹ میں ریپرزینٹ کیا.
the main barrier between them and me was the language. Communication نہیں ہو پاتی تھی. We had to have an interpreter. لیکن آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ آپ سب 5 سال پڑھ کے آئے ہیں کہ کتنی زیادہ پرابلم ہوتی ہے. ہم جو ایز لائرز جو ہماری کوئریز ہیں اگر ہم نے کلائنٹ سے پوچھنی ہے اور انٹرپریٹر ہے تو ڈیفینیٹلی ہی ڈز ناٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف نالج. تو وہ لرن نیو لینگویج. آلویز دن میں ایک وقت مقرر کر لیجیے جس میں آپ نے ریڈنگ کرنی. زیادہ نہ پڑھیے, ایک ججمنٹ ضرور پڑھیے. وہ ایک ججمنٹ جس پہ آپ کے سینئر کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ بھی چند دوست جب میں پروفیشن میں انٹر ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ اب پہلے 2 یا 3 وکیل تھے تو اب ہم لوگ ہیں, جیسے قائد اعظم کے بعد جی اب ہم آ گئے ہیں. تو ایک فیلنگ ہوتی ہے بندہ انٹر ہوتا ہے کہ جو مجھے آتا ہے وہ کسی کو نہیں آتا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں سوکریٹیز کا مجھے بہت بڑا کوٹ بہت پسند ہے, آئی نو دیٹ آئی نو نتھنگ. یہ تھرو آؤٹ آپ کے ساتھ لائف میں رہے گا. ایون اف یو ہیو 40 years of practice to your credit, you say that you know everything, that is the day which is the beginning of your downfall. So you have to have an open mind. کوئی بھی سورس پڑھیے, دیکھیے آپ کہیے کہ جی نہیں آپ کے پاس کوئی کرسچن لا سے ریلیٹڈ چیز آ جاتی ہے تو ضرور پڑھیے. اس لیے نہ کہیے کہ جی چونکہ کرسچن لا سے ریلیٹڈ ہے تو میں نے نہیں پڑھی. آپ کے پاس ہندو لا سے آ جاتی ہے, زیادہ سندھ میں میٹر ارائز ہوتے ہیں کیونکہ ہندو کمیونٹی زیادہ سندھ میں ریزائڈ کرتی ہے. یہاں بھی ہے لیکن بہت کم ہے, میجورٹی اس طرف پر. آپ کو پڑھنا پڑے گا, آپ کو دیکھنا, آپ کو اوپن مائنڈ کے ساتھ پڑھنا. اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا خاص قول ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. سو آپ کو اوپن مائنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے اور روز کوشش کیجیے ایک ججمنٹ جو کوئی آپ کے چیمبرز میں. دیکھیے مجھے پتا ہے کہ 5 سال کے بعد وہ I come from a family of lawyers. I'm a second generation lawyer. But struggle same نہیں ہے, آپ کی بھی میری بھی. یہ نہیں ہے کہ میرے والد پروفیشن میں تو مجھے لانچنگ پیڈ بہتر ملا, نہیں. فار دا ریزن کہ جو کلائنٹ ہے وہ سیٹسفائی تبھی ہوگا نا جب مجھے کوئی علم ہوگا اور جب میں جا کر عدالت میں اس کے لیے پیش ہوں گا. صرف یہ کہ میں کسی پریکٹسنگ لائر کا صاحبزادہ ہوں, بیٹا ہوں, تو اس لیے وہ مجھے انگیج کرے گا, تو ایسے ممکن نہیں ہو پائے گا اور ہو بھی نہیں سکتا. unless and until I put in my effort. So آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈائیورسفائڈ بہت ہے. آپ میں سے کچھ لوگ چوز کریں گے اینڈ دے وڈ آپٹ فار دی جوڈیشری, سول ججز کی طرف جائیں گے. بڑا آنر ہے, بڑا اعزاز ہے سول جج ہونا. کچھ لوگ چوز کریں گے, تھوڑا ویٹ کریں گے اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز ججز کی طرف جائیں گے. کچھ لوگ چوز کریں گے اور کرتے ہوئے پروفیشن میں اپنا مارک اچھا بنائیں گے, ہائی کورٹ ججز بنیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ چوز کریں گے اور وہ کہیں گے کہ نہیں مجھے ارننگ زیادہ کرنی ہے, وہ پروفیشن سے منسلک رہیں گے. کچھ لوگ چوز کریں گے وہ کارپوریٹ سائٹ پہ جائیں گے. کچھ لوگ چوز کریں گے وہ ان ہاؤس لائرز بنیں گے. ڈائیورسفیکیشن بہت ہے. اسلام آباد میں اپرچونٹی بہت ہے. ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم لاہور واز دا پلیس, ہیپننگ پلیس لا میں, جہاں ڈسکشنز, constitutional developments under discussion, legal developments under discussion, diversification. But Islamabad, as far as law is concerned, is one of the most happening places. Lahore اب میری ادنا دانست میں پیچھے ہے ہم سے. آپ کو یہاں کمپٹیشن کمیشن ملے گا, پہلے مونوپلی کنٹرول اتھارٹی تھی. آپ کو یہاں SECP ملتا ہے. آپ کو یہاں پر کمپٹیشن ایپلیٹ ٹریبیونل یہاں پر ہے. سروسز لاز میں سارے جو ہیں, NIRC ہے لیبر کیسز کو جو دیکھتا ہے, سول سروینٹس کے کیسز کو دیکھنے کے لیے سروس ٹریبیونل ہے,
ہائی کورٹ ہے, الیکشن ریلیٹڈ میٹرز کے بھی ہب یہاں پر ہے, الیکشن کمیشن ساری ہیئرنگز یہاں کرتا ہے اور جگہ رکھتا ہوگا, لیکن یہ آپ پر ہے. اور پہلے دن سے آپ اپنے اوپر یہ بھی مسلط نہیں کر سکتے کہ آپ کون سے طرف, جو بڑی میجر ڈویژن ہے کہ سول لٹیگیشن اور کرمنل لٹیگیشن, اس میں کس طرف جائیں گے. یا آپ جس چیمبر سے منسلک ہوں گے اور اس کے بعد آپ کا اپنا بینٹ آف مائنڈ کیا ہے وہ بھی ڈٹرمن کرے گا. اور جو سب سے بڑی چیز ہے, آپ کا کلائنٹ آپ کو کس کیس کے لیے انگیج کرتا ہے. سو یو اینٹر دس پروفیشن ود این اوپن مائنڈ اینڈ دین لیٹس سی ویئر اٹ ٹیکس یو. بٹ وٹ اٹ ڈیمانڈس فرام یو از ڈیڈیکیشن فار ایٹ لیسٹ 12 hours. اگر زیادہ نہیں تو کم از کم 12 گھنٹے کی ڈیڈیکیشن. اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے, میں آپ سے قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر ٹائم آپ کتاب پڑھیں کرتے رہیں, بٹ آپ کو اپنی انٹرپرسنل سکلز ڈیولپ کرنا پڑیں گی کہ کتنا وقت آپ اپنی فیملی کو دے پاتے ہیں, کتنا وقت آپ اپنے دوستوں کو دے پاتے ہیں, بریف کو آپ نے کتنا وقت دینا ہے. یہ سارا بہت میٹر کرے گا. اور پھر میری طرح اگر آپ ساتھ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پالیٹکس میں بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے, لیکن آپ کو بیلنس آؤٹ کرنا پڑے گا. آپ کو یہ ریکوائرمنٹ ہے, آپ ٹائم ٹیبل بنائیے کس طرح, لیکن ڈیڈیکیشن ٹو دس پروفیشن would take you to the heights you just cannot imagine. جگہ وہاں خالی ہے, آپ نے ہمت کرنی ہے, آپ نے محنت کرنی ہے, اور وہ آپ کو ملے گی. Now coming to the topic of today, which is the Constitution, I would like this to be more of an interactive session. میں Constitution سے مراد یہ لیتا ہوں, ہمارے ملک میں ہم کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن, آپ کو بھی پتہ ہے ٹرم, اور ابھی بہت زیادہ ڈسکشن کرتے ہوئے آتی ہے اور 26th امینڈمنٹ کی بات ہو رہی. لیکن اسلام آباد بار کونسل اس کا پوچھیں گے کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے, تو ہمارا لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسل ایکٹ 1973 ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. ہم لوگ جو 5 ممبرز الیکٹ ہوتے ہیں وہ وہاں ڈیفائن ہوئے ہوئے ہیں. اس میں امینڈمنٹ بھی تھی 2015 میں, تو اسلام آباد بار کونسل مارز وجود میں آئی تھی. اسی طرح آپ لوگ سارے ٹرم سے فیملیئر ہیں, پلیس سے فیملیئر ہیں. اسلام آباد کلب, ان کا اپنا ایک میمورینڈم آف ایسوسیشن, وہ پابند کرتا ہے کون ممبر ہوگا, ملازم کتنے ہوں گے, جگہ کتنی ایکوائر کرے گا, فنکشن کیا کرے گا, سرو کیسے کرے گا, یہ ساری چیزیں اس کا کانسٹیٹیوشن. اگر ہم اس کو ریلیجس پرزم سے دیکھنا چاہیں تو بینگ مسلمز, قرآن شریف ہم سب کا کانسٹیٹیوشن ہے, کوڈ آف لائف ہے سب سے پہلے وہ ہے. سو کوڈ آف حمورابی سے بعد اگر کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے تو میثاق مدینہ ہے, آپ اس سے دیکھیے. کرسچنس کے لیے بائبل ہے, ریلیجس ٹیکس ہیں. ہندوز کے لیے وہ کہ ہم ریکگنائز نہیں کرتے, لیکن اگر ان کا کانسٹیٹیوشن آپ پوچھیں گے تو بھگوت گیتا. اب جب آپ آتے ہیں کہ ملک کیسے چلتا ہے, تو جہاں مختلف قوانین مختلف چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو کمپٹیشن کمیشن کی مثال دی, یا کوڈ آف سول پروسیجر ہے کہ دیوانی عدالتیں. اینڈ مائنڈ یو, یہ دیوانی عدالتیں, آئی ہیو سین سینئر لائرز کمیٹنگ دس گریو مسٹیک اینڈ سینگ کہ جی دیوانے سے نکلا ہے. دیوانی نہیں, دیوانی ہیز این اوریجن. جب دیکھیے دنیا میں ماشاءاللہ آپ سب, اور ایک ہی بات ساتھ ساتھ کہتا چلوں کہ آپ کو اچھا لائر بننے کے لیے ہسٹری, فلاسفی, پالیٹکس, ان کا بھی اسٹوڈنٹ بننا پڑے گا. تھوڑا وقت دیجیے لیکن ضرور دیجیے. تو بادشاہتوں کا جب دور تھا تو ہر چیز بادشاہ خود ہی کرتے تھے. آپ اس کو ٹیرنی کہہ لیجیے, ڈکٹیٹرشپ کہہ لیجیے. سو اس میں کوئی ڈسپیوٹ ہے اگر سیٹل کرنا ہے ریا میں, تو وہ بھی بادشاہ خود ہی کرتے تھے. لیکن آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ, بادشاہ کی ایکٹیویٹیز بڑھنے کے ساتھ ساتھ, وہ ڈسٹریبیوشن ایسے ہوئی
کہ الٹیمیٹلی بادشاہ سلامت یا ملکہ عالیہ وقت نہیں دے پاتے تھے اتنا، تو انہوں نے اپنا پرائم منسٹر ناٹ الیکٹڈ اپوائنٹڈ مقرر کیا جس کا نام دیوان تھا. سو دیوان نے جب لوگوں کے سول نیچر کے ڈسپیوٹس نمٹانا شروع کیے تو وہاں سے ٹرم دیوانی اوریجنیٹ ہوئی. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، عدالتوں کے لیے اگر آپ دیکھیے کہ سول کورٹس کیسے ریگولیٹ ہوتی ہیں، تو 63 میں ایک کانسٹیٹیوشن آیا. دا کلیم از، پاکستان پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے کہ انہوں نے یہ دیا اور یونینیمسلی دیا. وہ کہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ووٹنگ کے وقت بھی اختلاف تھا اور لوگ اس پہ متفق نہیں تھے، لیکن بہرحال کانسٹیٹیوشن انہوں نے دیا اور اب کسی نہ کسی شکل میں سروائیو کر رہا ہے. 1973 سے لے کر اب تک اس میں 26 ترامیم آ چکی ہیں، جن میں سے کچھ ترامیم کچھ وقت کے لیے تھیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ سن سیٹ امینڈمنٹس تھیں، جو پرٹیکولر وقت کے لیے تھیں اور ایک خاص وقت کے بعد وہ ختم ہوگی. لیکن اوور آل اگر آپ گنیں گے، مجھے پتہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے، آپ دیکھتے ہیں روز ڈفرینٹ ڈبیٹس وچ آر آن گوئنگ. سو آخری اس میں 26ویں ترمیم ہوئی ہے. اس کانسٹیٹیوشن کی حیت بہت اچھی ہے. کس طرح کہ 2 ورلڈ وارز ہو چکی، اس کے بعد ہمیں آزادی ملتی ہے. تو اس بیک ڈراپ میں یہ کانسٹیٹیوشن شروع ایسے ہوتا ہے کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، ہمارا جو آبجیکٹیوز ریزولوشن ہے وہ اس کا آرٹیکل 2A میں انکلوڈ ہوتا ہے. اس کے بعد اسٹیٹ ڈیفائن ہوتی ہے، پاکستان کی باؤنڈریز ڈیفائن ہوتی ہیں کہ پاکستان کی باؤنڈریز کیا ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ یہ آرٹیکل 4 یہ بتاتا ہے کہ ایوری پرسن، اور اس میں وہ ڈسٹنکشن نہیں کرتا کہ کیا وہ بندہ یہاں کا نیشنل ہے کہ نہیں ہے. سو ایوری پرسن فار دا ٹائم بینگ پریزنٹ ان پاکستان ہیز ٹو بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود لا. وہ ہر ایک کو یہ پروٹیکشن دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی ٹریزن ڈیفائن ہوتی ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہوا تو ٹریزن ہوگی، لیکن لا سے بتائیں گے کہ اس کی سزا کیا ہوگی. وہ لا بھی موجود ہے. عمل درآمد ہوا کہ نہیں ہوا، لگتا تو یہ تھا پچھلے کچھ عرصے کے جو ایونٹس تھے کہ اس میں شاید اگر کسی آرم فورسز والے نے کیا تو اس پر لاگو ہونے کی بجائے شاید سویلینز پہ زیادہ لاگو ہو جائے گا. جو پچھلے 2, 2.5, 3 سال کا عرصہ گزرا ہے کہ اس میں ایٹ ول choosing not to act upon what has been provided in the constitution, but still. اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس کو ایڈریس کرتا ہے یہ کانسٹیٹیوشن. وہ بنیادی حقوق جو کوئی بھی کسی بھی قسم کی سچویشن چل رہی ہو تو وہ سروائیو کریں گے. کسی بھی قسم کی چل رہی ہو سچویشن، وہ وار ہے، بیٹل ہے، وہ کوئی ڈکٹیٹر ہے، تب بھی ایون ڈیورنگ دی زیاز ایرا، مشرف سیرا، جو فنڈامنٹل رائٹس تھے وہ ہماری عدالتوں نے یہ جورسپروڈنس سیٹل کی، ججمنٹس دیں اور کہا کہ فنڈامنٹل رائٹس ابرج نہیں ہو سکیں گے. رائٹ ٹو لائف ہر جگہ اپلیکیبل. میں کوئی بھی ریٹ پٹیشن وین ایور آئی ڈرافٹ ریٹ پٹیشن اس میں ضرور رائٹ ٹو لائف کو ایڈ کرتا ہوں. بہت ایکسپانسو اس کی انٹرپریٹیشن کورٹس نے کی ہے، انلارج کیا اس کے. 18th امینڈمنٹ میں ایڈ ہوا آرٹیکل 10A، رائٹ ٹو فیئر ہیئرنگ. ہر جگہ اپلیکیبل ہے، اسٹارٹنگ فرام دی سپریم کورٹ، ہائی کورٹس، ڈسٹرکٹ کورٹس، سول کورٹس اینڈ آل دی کوزائی جوڈیشل فورمز. جو بھی ہیئرنگ جہاں کہیں کسی بھی فورم نے دینی ہے وہ پابند ہے کہ وہ آرٹیکل 10A کے نیچے فیئر ہیئرنگ اس کو دے گا. ڈگنیٹی پہ انوائلیبلٹی آف مین، ڈگنیٹی پہ آپ کوشچن نہیں کر سکتے. ڈبل جیبرٹی فنڈامنٹل رائٹ. آپ نے ایک بار ٹرائی کیا، بندہ ایکوٹ ہوا، اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کے پاس ایسا ایویڈنس ہے جو اس کے گلٹ کو
بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ اسٹیبلش کرتا ہے تو اب آپ اس کو ٹرائی کر لیں تو نہیں ہو پائے گا. اس میں غالباً اسی نام سے مووی بھی ہے ہالی ووڈ کی. سو فیمیل از ٹیکن ٹو دی کورٹس آن دا چارج آف مرڈرنگ ہر ہسبینڈ, لیکن وہ زندہ ہوتا ہے اور پھر جب وہ بھگت کے آتی ہیں اس مرڈر کو تو پھر وہ ان ریالٹی دین ناٹ ان ریالٹی ان مووی اگین شی commits that murder but she cannot be charged for it because she has already been sentenced for it. Double jeopardy یہ fundamental right, آپ اس کو دو جگہ ٹرائی نہیں کر سکتے, 2 بار ٹرائی نہیں کر سکتے. وہ ایکوٹ ہو گیا, سینٹینس ہو گیا, بس وہ ایک بار کافی. آپ کہیں جی اب ہمارے پاس ثبوت, کرائم میں لمیٹیشن نہیں ہے, آپ کو پتہ چلے ہو گیا, لیکن جب وہ ٹرائل ہو گیا آپ دوبارہ اس کو نہیں کر سکتے. فریڈم ٹو ڈو بزنس, رائٹ آف ایسوسیشن, آپ ایسوسیشنز فارم کرنا, ہمارے یہاں اکٹھے بیٹھنا ہمارا فنڈامنٹل رائٹ, اس پہ کوئی قدر نہیں لگائی جا سکتی. ایک فنڈامنٹل رائٹ, ایک نہیں 2, جس کا میڈیا بہت حوالہ دیتا ہے, 2 رائٹس کو بہت میڈیا چاہے ڈیجیٹل ہو سوشل ہو ڈبیٹ کچھ مہذب الفاظ میں ان کو ڈیفائن کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں, اور کچھ غیر مہذب الفاظ میں. لیکن اس سے بھی آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے جب بھی کوئی سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ اگر کوئی غیر مہذب الفاظ کا استعمال کر رہا ہے تو وہ اپنا تعارف کرا رہا ہے, اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کا بتا رہا ہے, اپنی شارٹ کمنگز ہیں جن کو وہ پوری دنیا کو دکھا رہا ہے. آپ کو اس میں پریشانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اینی ویز فریڈم آف ایکسپریشن بہت حوالہ دیا جاتا ہے, رائٹ ٹو پرائیویسی کا بہت حوالہ دیا جاتا ہے, لیکن یہ سارے رائٹس جو ہیں, رائٹ ٹو اون پراپرٹی یہ بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, رائٹ ٹو ایجوکیشن فنڈامنٹل رائٹ ہے. جتنے بھی رائٹس ہیں یہ کوالیفائڈ رائٹ. میں آج سوشل میڈیا اٹھا ہوں اور مجھے کوئی شخصیت ناپسند آئی ہے, میں وی لاگ کر دوں, آپ دیکھتے ہیں کر رہے ہیں, یہی ہم لوگ دیکھتے ہیں, کئی لوگ, طاقت ہی ایسی آ گئی, ہاتھ میں چیز ہی ہماری ایسی آ گئی. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی اظہار رائے کر رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب کو جرنلسٹ ہیں, سپریم کورٹ کی بیٹ پر ہیں, انہوں نے اسٹاک مارکیٹ کو پورے ملک سے, انہوں نے کہا جی اس میں تو ملازم ہی اتنے سارے ہوتے ہیں, اسٹاک مارکیٹ کیسے امپیکٹ اکانومی پہ لا سکتی ہے, وداؤٹ سبسٹینس بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے. یہ سارے کوالیفائڈ رائٹ ہیں. یہ کبھی بھی کسی کو بھی یہ پرمیشن نہیں دیتے کہ گالی دی جائے اور کہا جائے کہ چونکہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے تو میں گالی دے سکتا ہوں. نہیں, کسی مذہب کو, کسی شخصیت کو, کسی بھی مذہب کو, یہ سب قابل احترام. یہ کبھی بھی یہ رائٹ نہیں دیتے کہ جو آپ کا دل ہے آپ ایک بار کہہ دیں, اور آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا یہ لاز میں پیکا لا آیا, اس پہ ڈفرینس آف اوپینین ہے, چل رہی ہے ڈیبیٹ, دیکھتے ہیں اس میں کیسے ٹون ڈاؤن ہوتا ہے. لیکن کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی وہ ایسی چیزیں انٹروڈیوس کرائے گی. کیوں؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں, بہت سارے سوڈو جرنلسٹ, آئی وڈ ناٹ سے دوز آر جرنلسٹ, سوڈو جرنلسٹ اپنے پاس سے اختراع نکال لیتے ہیں, اس کے بعد وہ بندہ تو صفائی دیتا رہے گا نا, نہ کوئی معافی نہ معذرت. سو یہ ڈیفیمیشن لاز کہیں نہ کہیں کچھ امپروو ہو رہے ہیں, ہوں گے, ہماری ضرورت ہے, اس کے بغیر چل نہیں سکتا. کہ آپ نے الزام تراشی کر دی اور پھر اس کے بعد الزام تراشی آپ نے اس لیے کی کہ امپیونٹی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو جو کچھ آپ نے کہا ہے اس کے کوئی کانسیکوینسز نہیں ہیں اور پھر اسی طرح چل پائے گا, ایسا نہیں ہوگا. آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں کرتے ہوئے, چونکہ سب اس سے پھر فریق جب متاثر ہوتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, آبجیکٹیوٹی کے ساتھ یہ چیزیں لانی پڑیں گی, ہوتی ہیں اور کرنی چاہیے. اسی طرح فریڈم آف انفارمیشن ہے, بالکل ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جن پر جو آپ انفارمیشن نہیں سیکھ کر سکتے. اس میں آپ نہیں سیکھ کر سکتے کہ کسی کی ٹیکس ریٹرنز میں اس نے ٹیکس کتنا بھرا ہے, شاید یہ تو پبلک نالج میں آ جائے, لیکن اس نے کیسے فائل کیا اور اس میں ڈیٹیلز کیا ہیں, یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسے ایکسیس کر پائیں. آپ فریڈم آف انفارمیشن میں یہ نہیں لا سکتے کہ مجھے
ایکسیس دے دی جائے نادرا کے ڈیٹا بیس تک کہ میں کسی بھی جا کے کسی بھی بندے کی پورا فیملی ٹری دیکھنا شروع کر دوں. ایسے نہیں ملے گا, لمیٹڈ ہے آپ کو. ہاں جسٹیفائڈ آپ کی کوئی ریزن ہے آپ اس میں کریں, پھر اس کو بیلنس کرتے ہوئے. ایبسولوٹ رائٹس نہیں ہے کہ چونکہ ہے جی رائٹ ٹو انفارمیشن آرٹیکل 19 ہے تو میں نے کرنا ہے, ایسا نہیں ہو سکے. رائٹ ٹو اون پراپرٹی میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے تو میں یہاں ڈیم نہیں بننے دوں گا. میری زمین ہے میں تو نہیں بننے دیتا, میں 500 سال سے بیٹھتا ہوں, نہیں ہو سکتا. وہیں پر بتایا ہے کہ یہ کوالیفائڈ رائٹ ہے. ایکوزیشن لاز کے مطابق اگر ہو رہی ہے آپ کو دینا پڑے گا. 500 سال سے بیٹھے یا 1000 سال سے بیٹھے, بٹ فار دی گریٹر گڈ فار پبلک ویلفیئر ون ہیز ٹو گیو اٹ. اسکول کے لیے جگہ دینی پڑے گی کہ ایجوکیشن کی بات. اس کے ساتھ ساتھ یہ کور کرتا ہے اور پھر پرنسپلز آف پالیسی آ جاتے ہیں. یہی آئین ہمیں بتاتا ہے کہ پریزیڈنٹ اور کیسے الیکٹ ہوں گے, ان کے اختیار کیا ہیں. یہی آئین ہمیں بتاتا ہے کہ بجٹ کیسے پریپیئر ہوگا. یہ بجٹ جو آج کل جس کی ڈیبیٹ چل رہی ہے اس میں یہ بڑا واضح لکھتا ہے کہ یہ بجٹ کی جو ڈیبیٹ ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہی ہوگی. سینٹ کے پاس منی بل کو روکنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اپنا انپٹ ضرور دے سکتا ہے اور سمجھتا ہے تو وہ ریٹرن کر سکتا ہے, لیکن جو بھرپور اختیار ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے جو ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کے آئے ہیں, جن کو عوام نے منتخب کیا ہے, ناٹ تھرو انڈائریکٹ الیکشن جو سینٹ میں آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل کون ہوں گے, ان کے کیا اختیار ہیں, اٹارنی جنرل کے کیا اختیار ہیں, گیس کے ذخائر ان کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. ٹچ کرتے کرتے ایک باقاعدہ اس میں چیپٹر آ جاتا ہے جو جوڈیکیچر کی بات کرتا ہے. اٹ اسٹارٹس فرام دی سپریم کورٹ, پھر سپریم کورٹ کے اختیارات جو کہ 3 قسم کے ہیں, ایپلیٹ, ایڈوائزری اور اوریجنل, ان کے بارے میں بتاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو بڑا امپورٹنٹ اور جو جس کے تھرو آؤٹ یور لائف یو وڈ بی ڈیلنگ ود دیٹ از, یو وڈ بی ہیئرنگ دیٹ ٹرم از آرٹیکل 199 ہائی کورٹ کے اختیارات. ہائی کورٹ کے ججز کی اور سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں, ان کی ایج کی بھی بات کرتے ہیں. اور 199 جو ہے اس میں مختلف قسم کی ریٹس کی وہ بات کرتا ہے جن کا اجرا کیا جا سکتا ہے. ریٹ آف مینڈمس ایک ہے جہاں ڈائریکشن آپ نے دینی ہے. ریٹ آف سرشراری ہے, ریٹ آف پروہیبیشن ہے, ریٹ آف کو ورنٹو ہے, ریٹ آف ہیبیس کارپس ہے. ایک ریٹ موسٹلی اگنور ہوتی ہے, ریٹ فار انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس بھی ہوئی بھی ہے, کرتی بھی ہے کورٹ. اس کو کوٹ کرتے ہوئے عام طور پر آرٹیکل 9 کا حوالہ ضرور دیتے ہیں, اور جب انفورسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کرتے ہوئے بہت انداز کی انہوں نے انٹرپریٹیشن. ان ریٹس کے جو ایشو ہونا ہے اس میں ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ سوائے ہیبیس کارپس کے اور ریٹ فار انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس, باقی ساری ریٹس ہمیشہ ان کا اجرا, ان کی امپلیمنٹیشن یا ان کو ایشو کن کے خلاف کیا جا سکتا ہے, پرسنز پرفارمنگ فنکشن ان ریلیشن ٹو دی افیئرز آف دا فیڈریشن آف پروونس, آپ دیکھیے گا 199 میں, اور لوکل اتھارٹی. سو آپ کے میرے خلاف, قمر سبزواری کے خلاف ریٹ کا اجرا نہیں ہو سکتا. سو مچ سو آپ بار کونسل میں تشریف فرما ہے, کورٹس نے انٹرپریٹ کر کے جو اسٹوڈنٹس یہ سیٹل کیے ہے کہ بار کونسل کے خلاف بھی ریٹ کا اجرا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ فنکشن ٹیسٹ میں نہیں آتی. اس کو کیا کہتے ہیں, آپ لکھیں گے تو آپ کو یہ آگے ججمنٹس میں بھی بہت ساری جگہ لے جائے گا کہ وہ فنکشن ٹیسٹ میں نہیں آتی. وہ یہ جو فنکشن ہے, پرسن پرفارمنگ فنکشن
in relation to the affairs of a federation, a province or a local authority, تو بار کونسل اس میں چونکہ نہیں آتی تو ریٹ کا اجرا بار کونسل کے خلاف بھی نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی یہ وہ بات کرتے ہیں. توہین عدالت کو بھی ہمارے اس آئین میں توہین عدالت کی بھی باقاعدہ پروین دی گئی ہے. تو کنٹمپٹ آف کورٹ کیا ہوتی ہے اس کو بھی یہ کور کرتا ہے. آرمڈ فورسز کے بارے میں بھی یہ بات کرتا ہے. الٹیمیٹلی یہ بات بھی دوبارہ کرتا ہے کہ اسلام ہمارا ریلیجن ہے اور جو کچھ بھی ہوگا, جو کچھ بھی ہم فیصلے کریں گے وہ آن دا ٹچ اسٹون آف اسلامک جورسپروڈنس ہونے چاہیے. تو ایک بڑا کمپریہنسو ڈاکیومنٹ ہے. اب ہم آتے ہیں کہ مختلف ترامیم, اس میں تو ترمیم کا پروسیجر, اس میں آپ کو تھوڑا سا آپ نے دیکھا کہ ترمیم ہوئی اور بڑا ڈیبیٹ ہوئی. ترمیم ہوئی اور بڑی ڈیبیٹ چلی اور میڈیا پہ بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے اور کہا گیا کہ پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے, نہیں کر سکتی. یہ بڑی ڈیبیٹ ہے نا. ایک سائڈ پہ ڈیٹریکٹرز یہ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتی, البتہ آئین یہ کہتا ہے کہ جیسی بھی پارلیمنٹ ہے, جس طرح کی بھی آئی ہے, اگر وہ پارلیمنٹ ہے جو کوئی بھی جیسی چل رہی ہے وہ کر سکتی ہے. پھر یہ بات ہوئی کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور کورٹ اس کو نہیں دیکھ سکتی. جب انہوں نے کر لی اور ابھی یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے ایک طرف, تو آپ کو اس میں ایک ڈسٹنکشن ذہن میں لانی ہے. ہمارا یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ ہم نے مختلف جگہ سے بارو کرتے ہوئے 73 میں جو بنایا, یہ کوڈیفائڈ یا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. سو جب یہ کوڈیفائڈ اور ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو جاتا ہے, انڈیا کا بھی ایسے ہی ہے, امریکہ کا بھی ایسے ہی ہے, کیونکہ اس میں آرٹیکلس کم ہیں بٹ سٹل وہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے وہاں پر. تو جہاں جہاں بھی ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوگا, مطلب ایک جگہ پہ یکجا ایک کانسٹیٹیوشنل ڈاکیومنٹ ہوگا. جیسے میں آپ کو یہ کتاب اٹھا کے بتا سکتا ہوں کہ یہ کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. سو جہاں کہیں بھی یہ ہوگا تو ہمیشہ نہ پارلیمان سپریم ہوگی نہ کورٹس سپریم ہوں گی, بلکہ کانسٹیٹیوشن سپریم ہوگا. اور اسی لیے بال ہمیشہ جاتی ہے دوبارہ کورٹس کے پاس, کیونکہ کورٹس اس کو پرکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ترامیم ہوئی, جو چیزیں ہیں, جو کچھ بھی ترامیم ہوئی جیسی بھی ہیں, آپ کورٹس نے ان کو دیکھنا ہے ایٹ دی ٹچ اسٹون آف کہ آئین کی, کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ یا روح کیا کہتی ہے, اور کیا اس کو وہ وائلیٹ کر رہی ہیں تو پھر اس طرح ڈیل ہوگا, اور اگر نہیں کر رہی ہیں تو پھر اور طرح ڈیل ہوگی. اب جو 26ویں ترمیم ہے, گو کہ اس میں 26th امینڈمنٹ میں بہت چیزیں چینج کی گئی, چھوٹی چیزیں چھیڑی گئی, لیکن مینلی جو چیز چھیڑی گئی ہے وہ ایک بار 18ویں ترمیم میں وہ کور ہوئی تھی اور اب 26ویں آئینی ترمیم میں ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی ایڈریس کی گئی تھی. سپیریئر کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس سے پہلے بھی آئین میں ہی موجود تھی اور اس کا کالجیم ایسے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, کالجیم نہیں تھا. 18ویں ترمیم نے ایک کالجیم انٹروڈیوس کیا, ایک انسٹیٹیوشن انٹروڈیوس کیا, بلکہ 2 انٹروڈیوس کیے. ایک جوڈیشل کمیشن فار اپوائنٹمنٹ آف ججز آ گیا اور ایک پارلیمنٹری کمیشن فار اپوائنٹمنٹ آف ججز آ گیا. 18ویں ترمیم 2010 میں آئی تھی, ریسٹور ہوئی تھی جوڈیشری, گورن کر رہی تھی. گورن کیا کرنے کے لیے کمانڈ کر رہی تھی ماسز کو, پاپولرٹی اپنے عروج پہ تھی جوڈیشری کی. ہم سب کی ہوپس یہی تھیں کہ اب چونکہ ریسٹوریشن آف جوڈیشری ہوئی ہے تو اب ہر طرف کو دھیان دیا جائے گا. تو وہاں پر جب کالجیم یہ ہوا, ایک جوڈیشل کمیشن فار اپوائنٹمنٹس آف ججز معرض وجود میں آیا اور ایک پارلیمنٹری کمیشن. تو کچھ اپوائنٹمنٹس جوڈیشری نے ایسی کی جو کہ جن پر پارلیمنٹری کمیشن کی ریزرویشنز تھیں, بٹ جوڈیشری نے وہاں پر ہی وہ کیس لاز موجود ہیں, خود ججمنٹ
ججمنٹس دے دی کہ جو کچھ جوڈیشل کمیشن سے ریفر ہو کے آیا ہے پارلیمنٹری کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اس کو روک پائے. سو پارلیمنٹری کمیشن کا اختیار ڈائیلوٹ ہو گیا. ایٹ دیٹ ٹائم ایگزیکٹو اور جوڈیشری ور ایٹ لاگرز ہیڈ, اور ہم جس کو اس چیز کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے نام سے جانتے ہیں وہ سائڈ کرتی تھی جوڈیشری کے ساتھ. سو وہ جو اپوائنٹمنٹس 2010 سے آنورڈز 2024 تک ہوئی وہ ساری اپوائنٹمنٹس ایسی ہوئی کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کمیشن کی رائے پریویل کی. اب جب ایگزیکٹو کو موقع ملا اس امینڈمنٹ میں تو انہوں نے کہا جی کہ 2 کمیشن ہونے کی ضرورت نہیں, ایک کمیشن بنایا. لیکن اب جو اس کے ناقد ہیں, جو اس کے کرٹکس ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اب ایک کمیشن بنا ہے اس میں ایگزیکٹو کو زیادہ پاور دے دی گئی ہے اور ایگزیکٹو کے پاس زیادہ اختیار ہے, تو جوڈیشری کے پاس اختیار چونکہ کم ہے. حالانکہ جوڈیشری بہتر جانتی ہے کیونکہ ججز کے سامنے روز وکیل پیش ہوتے ہیں کہ وہ کون سا بندہ بہتر ہے اپوائنٹمنٹ کے لیے, تو جوڈیشری بہتر چاہتی ہے, لیکن وہ اختیار ان سے چھین لیے گئے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر کانسٹیٹیوشنل بینچ اس ترمیم پہ کیا فیصلہ کرتا ہے. ابھی تک تو یہ کیس لسٹ نہیں ہوا ہیئرنگ کے لیے, جب ہوگا تب اس سے پتہ چلے گا. لیکن اگر آپ اس کو دور سے دیکھیں وداؤٹ چوزنگ اینی سائڈس تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ انہوں نے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے امریکن ماڈل, جہاں پر سپیریئر جوڈیشری میں جب اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں تو ایگزیکٹو میجر رول پلے کرتی ہے کہ پریزیڈنٹ نامنیٹ کرتا ہے اور پھر وہ سینٹ کے سامنے ان کا انٹرویو کیا جاتا ہے اور سینٹ اپروول دیتی ہے سپیریئر جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹس کی. تو وہاں پر ایوان میں تو انہوں نے اس کو مرج کرنے کی کوشش کی ہے. کیا یہ بہتر ہے یا برا طریقہ ہے؟ سو جو 2010 سے 2024 تک کی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں, ڈیفینیٹلی دوز پیپل ڈو ناٹ ایگری ود دس نیو فریش پروسیجر. بٹ اچھا ہے یا برا ہے, اس کا ہمیں امپیکٹ 2 سال میں, 3 سال میں, 4 سال میں آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے. کرٹکس البتہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ لائی گئی ہے. اب اس میں کچھ جو چیز ویٹ رکھتی ہے, کچھ جو ان کی بات میں وزن ہے, وہ ایسے آتا ہے کہ دیکھیے لیجسلیشن ہو رہی ہے, آرڈنری لیجسلیشن, تو پارلیمنٹ کا مقصد کیا ہے؟ وہ ڈیبیٹ, وہاں پر جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ہم جب قوانین میں مختلف ترامیم آتی رہتی تو جب ہم کورٹس میں آرگیو کرنے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اوریجنل اس کی حیثیت کیا تھی, پھر کیا ضرورت پڑی کہ کیا ترمیم ہے. تو وہ جو ترمیم آ رہی ہوتی ہے وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. منسٹر انچارج اس کو بتاتے ہیں کہ جی یہ وجہ ہے, اس کی یہ ضرورت ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ پیکا لاس نے جب کیا تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈیبیٹ بہرحال ہوئی ہے, وہ کیسی ہوئی کیسی نہیں, لیکن ایک ڈیبیٹ ہوئی. اب جب آپ 26ویں ترمیم کی طرف توجہ دیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کر لی ہوگی, لیکن وہ ڈیبیٹ کہاں ہے جہاں پر ایون 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن 1973 پاس ہوتا ہے اس میں ڈیبیٹس ہیں, لوگوں کی سپیچز ہیں, پھر اس میں سے کچھ چیزیں چینج ہوئیں. 18ویں ترمیم میں بھی ڈیبیٹ ہے 2010 میں, پیپلز پارٹی کے سر اس کا سہرا جاتا ہے, رائٹلی سو, بٹ ڈیبیٹس ہیں. 26ویں ترمیم میں ساری چیزوں کے باوجود کون سی ڈیبیٹس ہیں, کون سا ان پٹ دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ کوئی ایز سچ ان پٹ نظر نہیں آتا پارلیمان کا. سمپلی ایگری کر لینا, سو پھر پارلیمنٹ کا فنکشن سارٹ آف ریڈنڈنٹ ہو گیا اس میں. سو ایک ان کی بات کو اس سے وزن ملتا ہے. لیکن یہ جو کالجیم معرض وجود میں آیا اور بھی ترامیم ہوئی ہیں. 199 میں ایک بڑی ترمیم ہوئی ہے کہ جو کچھ لکھا گیا ہے آپ کی ریٹ پٹیشن میں وہی ریلیف مل سکے گا جو کچھ پریئر میں ہے, کورٹ پریئر سے بیونڈ نہیں دے سکے گی. سو وہ ایک انہوں نے اس سینس میں ترمیم کی ہے
دی ڈرافٹس مین یا جن کا بھی انپٹ تھا کہ جو پرو ایکٹیو جوڈیشری جاتی ہے اور ریلیف دینے اور 2 قدم آگے بڑھ جاتی ہے کسی ایک شخصیت کو فیورٹزم میں اس کو کرٹیل کیا جائے یا کسی ایک شخصیت کو کرش کرنے کے لیے. لیکن دیکھیے کہ کتنی رشڈ تھرو امینڈمنٹ ہے کہ وہاں کر دی, بٹ یہ کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ آرٹیکل خاص طور پر ریٹ پر دی کوڈ آف سول پروسیجر اپلائی کرتا ہے. جب کوڈ آف سول پروسیجر اپلائی کرتا ہے تو کوڈ آف سول پروسیجر میں مجھے یقین ہے کہ آپ کے علم میں ہے آرڈر 6 رول 17 کہ پلینٹ کو امینڈ کیسے کیا جاتا ہے. سو اگر وہ ریٹ میں نہیں بھی دی گئی بات تو یہ اختیار آپ پھر بھی نہیں چھین سکتے ان کا کہ وہ ترمیم وہاں پر ریٹ میں اپنی کر سکیں, اور جو ریلیف وہ چاہتے ہیں یا لینا چاہتی ہیں کوئی بھی جو سامنے وکیل صاحبہ یا وکیل ہیں موجود وہ اپنے ریلیف کو ماڈیفائی کر کے عدالت سے کر سکے. کیوں؟ کیونکہ عدالت کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے ہائی کورٹ, ریٹ اس کی کانسٹیٹیوشنل ایکسٹرا آرڈنری کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے, تو وہ اس کو اس کے مطابق ماڈیفائی کر سکتا ہے. تو چونکہ رش تھرو تھی تو یہاں کر دیا اور کہا کہ بیونڈ پریئر ریلیف نہیں ملے گا. 199 کو آپ جب نیا دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے بیونڈ پلیڈنگز آپ ریلیف نہیں دیں گے. چونکہ رش تھرو یہ ذہن میں نہیں ہے کہ بھائی سی پی سی اپلیکیبل ہے. سو آرڈر 6 رول 17 وہاں سے وہ امینڈ کرے گا, اور کورٹ اگر وہ ریلیف اس کا بنتا ہے کیونکہ کمپلیٹ جسٹس اس نے کرنا ہے نا. جسٹس کنکلوڈ کرتے ہوئے جسٹس کیا آئیڈیا ہے کم نظر آتا ہے. ہم کہتے ہیں نا پینڈنسی باڈی, کیوں؟ کیونکہ سبسٹینشلی کنکلوسیولی جو کیسز چل رہے ہوتے ہیں ڈیسیژن ان کا نہیں ہو رہا. کسی ایک سائڈ کو تو کلیئرٹی سے پتہ چلے نا کہ اس کو کیا ملا ہے کیا نہیں ملا. وہ نیچے سے چلنی شروع ہوتی ہے کنفیوژن, اور اب ٹل سپریم کورٹ چلی جاتی ہے. سپریم کورٹ تو ویسے بھی ایز آف رائٹ آپ بہت کم جگہ جا سکتے ہیں, اپیل کا بڑا اسکوپ لمیٹڈ ہے, گو کہ اپیلیٹ جورسڈکشن ہے, بٹ ایز آف رائٹ بہت کم پٹیشنز فائل ہوتی ہیں. موسٹلی سول پٹیشنز فار لیو ٹو اپیل فائل ہوتی ہیں. سو اس کو ایڈریس کرنے کی بجائے یا یہ دیکھنے کے لیے یا ریفارمز لانے کے 26ویں ترمیم کی جگہ ہریڈلی لائی گئی. اب اس کا امپیکٹ اچھا ہے یا برا ہے جلد بازی نہیں کرتے, لیکن ہمیں 2, 3, 4 سال میں بہرحال پتہ چل جائے گا کہ کیسا امپیکٹ ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور چونکہ میری ڈیوٹی پہلے کورٹ کی ہے تو میں اس سے مجھے تھوڑا سا تاخیر ہوئی وہاں پر ہائی کورٹ سے رخصت لیتے ہوئے. میرا کیس جب کال ہو اس کے بعد آ گیا تو اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑا. اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, کیونکہ میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی جگہ جہاں بھی کمٹمنٹ کی بھی تاخیر سے نہ پہنچوں. لیکن پہلی ڈیوٹی میری کورٹ سے ہے, اور آپ سے بھی ساروں سے یہی درخواست ہے کہ یور فرسٹ ڈیوٹی از ٹورڈز کورٹ. گو ود یور سینئر. I know that sometimes it's disappointing that you may know the case better than your senior, you may know the points, but that patience with which you stand behind him and listen, and afterwards جب بعد میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو آرام سے اس کو فیڈ بیک دینا, وہ آپ کو اچھا ایڈوکیٹ بنائے گی, رادر دین کہ آپ سمجھیں کہ یا آپ کلائنٹ کو کہیں کہ نہیں سینئر نے جو ہے وہ اچھی بات نہیں کی تھی, بلکہ میں یہاں پر یہ ہوتا تو میں یہ کرتا. وہ جو چیز ہے وہ پہلے فیڈ بیک آپ سینئر کو دیجیے اور بہت زیادہ پیشنس سے سنیے. چرچل کا کوٹ پہ کام کرتے ہیں اس کا کہ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف کریج ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ اسپیک, بٹ اٹ ٹیکس مور کریج ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ لسن. سو پلیز لرن ٹو لسن فرسٹ اینڈ دین انشاءاللہ یو ول بی سکسیزفل اینڈ یو وڈ ہیو یور ڈے ان کورٹ انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.